قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على جميع أهل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليهم أجمعين وإكرام الضيف. صلوات پڑھیں محمد وعلم. ارباب دانش معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، روز جمعہ ہے اور روز شہادت ختم المرتبت حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور روز شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. بہرحال اسی مناسبت سے چند مفروضات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. چونکہ دونوں شخصیتیں وہ شخصیت ہے کہ جس میں اگر آپ دیکھیں ان کی زندگی کا ہر پہلو، ہر گوشہ انسان کے کمال حاصل کرنے کے لیے اگر انسان اس پہلو سے، اس گوشے سے کمال کو حاصل کرنا چاہے تو معصومین علیہ السلام کا ہر کام، ہر فعل انسان کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے ایک نمونہ عمل ہے. پیغمبر اسلام کی پوری سیرت اور خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی کی ایک ایک سیرت کو اگر انسان اپنا لے تو یقینی معنوں میں وہ ہر جگہ، ہر مقام پر اور ہر جگہ انسان کامیاب و کامران نظر آئے گا. پیغمبر اسلام نے اور خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے جہاں انسان کو بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، وہیں پر انسان کو جینے کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے، ایک سلیقہ بتایا کہ انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے. ایک تو پرسنلی زندگی ہے، اس کی لائف ہے، اس کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے، اور ایک معاشرے اور سوسائٹی کی زندگی ہے، اس سوسائٹی میں انسان کو کس طریقے سے زندگی کو گزارنا چاہیے. مجھے بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، 10 سے 15 منٹ کا وقت ہے میرے پاس، مجھے دیا گیا، تو اسی میں بات کو سمیٹتے ہوئے میں اپنی بات کو تمام کروں گا کہ اس زندگی اور سیرت میں اگر معصومین علیہ السلام کے آپ غور کریں، انسان اگر غور کرے تو اسی سیرت سے انسان اپنی پرسنل لائف کو بھی سدھار سکتا ہے اور سوسائٹی میں کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے اس کو انسان بہتر طریقے سے اس پر عمل کر سکتا ہے.
سب سے بہترین نمونہ عمل دنیا میں اگر کوئی گھرانہ ملتا ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ، ہر اعتبار سے جس اعتبار سے جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روئے زمین پر سب سے زیادہ بہتر ہیں. ان سے زیادہ بہتر کوئی شخص نہیں، کوئی بھی انسان نہیں ہے. یہ اہل البرارہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کا انتخاب خداوند عالم نے کیا ہے، جن کی ولایت کا اعلان خداوند عالم نے کیا ہے، جن کی طہارت کا اعلان خداوند عالم نے کیا ہے، جن کی ایک ایک فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں خداوند عالم نے خود اعلان کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے. اور یہی تمام وجہ ہے کہ یہ تمام صفات اور تمام فضیلتوں کے ہونے کے لیے جب خداوند عالم نے سب چیزوں کو بیان کیا تو وہیں پر یہ بھی بیان کیا کہ جب ان کے اندر یہ ساری صفات اور فضیلتیں پائی جاتی ہیں تو اب تمہارے اوپر لازم اور ضروری اور واجب ہے کہ ان کی اطاعت بھی کرو اور ان کی محبت کو بھی اپنے دل میں رکھتے ہوئے رہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ 3 دن میں مجھے جو گفتگو کرنا ہے وہ مہمان نوازی کے سلسلے میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مہمان نوازی. آپ قرآن مجید کی آیت کو اٹھا کے دیکھیں، سورہ انسان کو دیکھیں، جہاں پر سورہ انسان کیوں نازل ہوا. اور یہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کی سب سے بڑی ایک دلیل ہے سورہ انسان، سورہ دہر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو کے نزدیک مہمان کی ضیافت کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو یعنی تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا، یہ کس طریقے سے پایا جاتا ہے. مہمان نوازی وہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہو تو وہ عطا کر دے. مہمان نوازی خدا کی نظر میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں سب سے بہترین مہمان نوازی وہ ہے کہ انسان کے پاس نہ ہو اس کے باوجود لوگوں کو عطا کرے. آپ دیکھیں سورہ دہر کا جو تفسیر واقع ہوئی ہے اور اس کا جو مورد نظر ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ روٹیاں کہ جو خود کھانے کے لیے تھیں، روزہ افطار کے لیے تھیں، اور وہ روٹیوں کا اگر دے دیا جائے تو ان کے پاس افطار کے لیے پھر روٹیاں نہیں بچتی ہیں. اہل بیت اطہار نے ان روٹیوں کو بھی یتیم اور مسکین اور اسیروں کو عطا کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھو ہم پہلے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں پھر اپنے بارے میں سوچتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس میں سارے کے سارے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں، پنجتن پاک کی شخصیت اس میں شامل ہے. امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، خود جناب سیدہ نے روزہ رکھا، خود امام مولا کائنات نے روزہ رکھا، خود اس گھر کی کنیز جناب فضہ نے روزہ رکھا. اب آپ دیکھیں سب گھر کے جتنے افراد ہیں وہ روزے سے، اور اتنی بابرکت روٹیاں تھیں، اتنی بابرکت روٹیاں تھیں کہ صرف زمین والے نہیں بلکہ یہ آسمان والوں تک بھی پہنچ گئی. روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جو یتیم مسکین اور اسیر بن کے جو لوگ آئے تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ عام انسان نہیں تھے، بلکہ خداوند عالم نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا تھا. گویا یہ جناب سیدہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیوں کی ضرورت صرف اہل زمین کو نہیں ہے بلکہ جنت والوں کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور یہ شخصیتیں ہیں، آپ دیکھیں روایتوں میں اٹھا کر دیکھیں بہت سی چیزوں کو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور جو انسان کی آخری زندگی کا جو بیان ہوتا ہے، جو وصیت ہوئی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. خود مولا کائنات کی وصیت کو دیکھیں کہ مولا کائنات کی وصیتیں کیا ہیں. خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وصیت اور اس کا ایک جملہ کہ جس کو میں نے انتخاب کیا اور جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بہت سی وصیتیں کی ہیں اس سب کو چھوڑتے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے بھیا حسین، میں آپ کو وہ وصیت کرتا ہوں کہ جو میرے بابا علی نے مجھ سے کیا تھا اور بابا علی سے میرے جد مظلوم، میرے جد بزرگوار رسول خدا نے کیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا آپ وہ کون سی وصیت ہے کہ جو رسول خدا نے مولا کائنات کو آخری وقت پر کیا.
اور مولا کائنات نے آپ سے فرمایا اس وصیت کو، اور وہ وصیت آپ مجھے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا حسین، آپ کو میں وصیت کرتا ہوں، ان تمام وصیتوں میں سے ایک یہ وصیت ہے کہ جب بھی مہمان آ جائے تو اس کی ضیافت میں کوئی کمی اور کسر نہ چھوڑنا۔ مہمان آ جائے تو اس کی ضیافت میں، اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی مت کرنا۔ اور خود مولا کائنات کی ایک حدیث وہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں میں جلدی کرنا یہ شیطانی کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کریں اس میں جلد بازی کرنا، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ مولا فرماتے ہیں ہر کام میں یہ اگر جلد بازی کر رہے ہو تو یہ شیطان کا کام، اگر جلد بازی کر رہے ہیں تو اس جلد بازی میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات کی باقاعدہ طور پہ حدیث جنگ صفین سے واپسی کے وقت وہ جو ضعیفہ گریا کر رہی تھی، رو رہی تھی، اس سے آپ نے فرمایا، پورا واقعہ ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کو بیان کروں گا، لیکن صرف وہ حدیث کا جو جملہ مولا کائنات نے فرمایا کہ 5 جگہیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے۔ مولا نے فرمایا اور کہیں پر جلدی نہیں کر سکتے، اور جگہ اگر کہیں جلد بازی کریں گے تو وہ شیطان کا کام ہے، لیکن مولا نے فرمایا کہ صرف 5 جگہ، الا 5 مواضع، صرف 5 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان کو جتنا زیادہ جلدی ہو سکے وہ جلدی کرنا چاہیے۔ ان 5 مقامات میں سے ایک دو میں بیان کروں کہ جو سب سے پہلا مقام یہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جتنا جلدی اس کو ہو سکے دفن کر دینا چاہیے، اس میں ٹال مٹول یا دیر نہیں کرنا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تدفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز کو پڑھ لینے میں جلدی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وقت اول وقت گزر جائے، ابھی پڑھ لیں گے ابھی پڑھ لیں گے ابھی پڑھ لیں گے، 1 گھنٹے ابھی تو ظہر کا وقت ہے، ابھی تو پھر ابھی سورج نکلا ہوا ہے، ابھی تو جو یہ کام باقی ہے یہ کام باقی، ٹال مٹول کرتے 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 آخری وقت آیا، دیکھا 5 منٹ بچا ہے قضا ہونے میں، تب کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، پتہ چلا نماز پڑھ ہی رہتے کہ ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آ گئی۔ امام فرماتے ہیں اتنا ٹال مٹول مت کرو، اس میں تاخیر مت کرو، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو یہیں پر وہ حدیث میں بیان کر دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری شفاعت ان لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی، ان کے نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اس حدیث میں غور کیا آپ نے؟ امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ نہیں، نماز پڑھتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ میری شفاعت کس کو نہیں ملے گی؟ ہماری شفاعت ان لوگوں کے نصیب نہیں ہوگی، ان کو نہیں ملے گی کہ جو لوگ نماز میں ٹال مٹول کرتے، تاخیر کرتے، پڑھتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں، ابھی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، ادھر جا کے پڑھ لیں گے، وہاں جا کے پڑھ لیں گے، تو وہ ٹال مٹول کرتے پڑھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں، ٹال مٹول کر کے پڑھتے ہیں، لہذا ان کو ہماری شفاعت نہیں ملنے والی۔ ذرا ان کے بارے میں سوچیں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ امام نے فرمایا، رسول کی حدیث ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مجھ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے اس کا تو میرا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے نماز میں جلدی کرنا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کو اول وقت پر اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، جتنا جلدی اس کو ادا کرے انسان۔ ایک تیسری چیز، اور اس کے بعد جو آپ کی زحمت کو تمام، امام فرماتے ہیں کہ جب مہمان تمہارے گھر میں آ جائے تو اس کی ضیافت میں جلدی کرو۔ جیسے ہی مہمان گھر میں آیا تو اس کی ضیافت، اس کی مہمان نوازی، اس کا اکرام کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے آگے کم از کم 1 گلاس پانی ہی کے ذریعے سے ضیافت میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ نہیں پتا وہ کس مقام سے آ رہا ہے، کیسے سفر سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، کس حالت میں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ جب مہمان آئے تو اس کی ضیافت میں، اس کے اکرام میں تمہیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے اور جلدی کرنا چاہیے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر اپنے بابا کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خود بابا کی زندگی میں ہی وہ دسترخوان کا اہتمام کیا، وہ دسترخوان لگایا کہ پورے عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ ضیافت کی ایک نشانی ہے، یہ مہمان نوازی کا ایک طریقہ تھا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ دسترخوان جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا تھا، جو سمیٹا ہی نہیں جاتا تھا، وہ دسترخوان جو 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، وہ بچھا رہتا تھا،
ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے حاضر رہا کرتے تھے. جس کا جب دل کرے، جہاں سے دل کرے، جتنا دل کرے اس دسترخوان پر آ کر وہ نوش فرماتا تھا، اس سے سیر ہوتا تھا، اپنی ضرورت کو پوری کر کے وہ وہاں سے جاتا تھا. یہ اہل بیت کے گھرانے کا دسترخوان ہے، یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان ہے، جس سے کوئی بھی جب بھی آ گیا ہے وہ پوری طریقے سے سیر ہو گیا. وہ حاتم تائی اور ہوں گے کہ جو 100 دروازوں سے 100 طرح سے لوگوں کی ضرورت پوری کرتے، پھر بھی لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھی. یہ اہل بیت کا در وہ ہے کہ ایک ہی در سے اتنا دے دیتے ہیں پھر دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج تک کوئی تاریخ میں مخالف جو اہل بیت کے دشمن ہیں انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں دسترخوان پہ گئے ہوں، ہمارے من کی چیز نہ ملی ہو، ہمارے پسند کی چیز نہ ملی، ہمارا شکم سیر نہ ہوا، یا ہم ان کے دروازے پہ گئے ہیں تو ہماری جھولیاں نہ بھری، ہماری ضرورت نہ پوری ہوئی ہو. آج تک کسی دشمن نے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عنوان سے یہ نہیں کہا. یہ فضیلت اہل بیت اطہار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو دشمن ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوتے ہوں اور ان کی نظریں معصومین کے گھرانے پہ رہتی ہوں اور وہ باقاعدہ طور پر ایک ایک نقطے کی تلاش میں رہتے ہوں، کہاں سے کوئی کمی نظر آئے تو اس کو لوگوں میں بیان کیا جائے. لوگ مایوس ہو گئے، یہاں تک کہ خود سب سے بڑا ظالم معاویہ جب امام حسن علیہ السلام کے سامنے دشمن کو بھیجتا ہے اور یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ جتنا ہو سکے لعن طعن کرنا، لیکن جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سامنے وہ شخص آتا ہے، امام کا کردار دے کر، امام کا اخلاق دے کر وہ اس طرح سے پانی پانی ہوتا ہے کہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، مولا مجھے جو بتایا گیا تھا، مجھے جو پڑھایا گیا تھا وہ کچھ اور سبق تھا، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، آپ جتنا جلدی ہو سکے مجھے کلمہ پڑھائیں تاکہ میں آپ کے اطاعت میں آ سکوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس حضرت یہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت اور ان کا کردار. جو امام اس قدر لوگوں کی ضیافت کرتا ہو، ہر طرح کا خیال رکھتا ہو، کیا گھر والوں کا خیال نہ رکھتا ہو؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، اس میں ناممکنات میں سے پھر کیا ضرورت پڑ گئی کہ گھر کے ہی چراغ گھر کے ہی لوگوں نے اور جو قریبی ترین لوگ تھے انہوں نے خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ دغا بازی کیا. روایت کہتی ہے کہ 1000 دینار شام سے آیا تھا جودہ بنت اشعث کے لیے. جودہ بنت اشعث کو 1000 دینار دیا گیا تھا اور باقاعدہ طور پر یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم نے امام حسن مجتبی کو شہید کیا تو میں تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کروں. یہ دو بڑے وعدے تھے کہ جو شادی کرنا اور تمہارے لیے اتنی دولت ہو سکی ہم دیں گے. جب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امام حسین کو بلایا، ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے امام حسن مجتبی فرماتے ہیں، بھیا حسین آپ کو پتا ہے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، میرا جگر پاش پاش ہو رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. امام حسین نے پوچھا بھیا یہ کس طریقے سے ممکن ہوا؟ امام حسن نے اشارہ کیا اور فرمایا بھیا وہ زہر آیا ہے شام سے کہ اگر سمندر میں جس کا ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے تو سمندر کی ساری مچھلیاں مر جائے. نہیں پتا امام حسن مجتبی نے کس طریقے سے برداشت کیا. روایتیں کہتی ہے صرف ایک مرتبہ زہر نہیں دیا گیا، 40 دن سے زہر دیا جا رہا تھا. جب اثر نہ ہوا اور امام حسن مجتبی کی شہادت نہ ہوئی تو اب وہ شام سے وہ زہر منگایا گیا کہ جو سب سے سخت ہوتا ہے، سب سے سنگین زہر ہوا کرتا ہے، ایسا پوائزن ہے کہ جس کا ایک قطرہ بھی بہت خطرناک ہوا کرتا ہے. جب پانی میں جودہ بنت اشعث نے ملا کر امام حسن کو دیا ہے، امام حسن مجتبی نے کہا آواز دی بھیا حسین
حسین جلدی کرو بھیا، میری بہن زینب کو جلدی بلاؤ۔ آزادارو، ادھر حسین دوڑے ادھر زینب دوڑی، آواز دی بھیا کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے کہا جلدی تشت لاؤ زینب، اب تمہارا بھیا۔ آزادارو، روایت کہتی، تاریخ کہتی ہے زینب دوڑتی ہوئی گئی، ایک تشت لے کر آئی، سامنے رکھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے خون کی الٹیاں کرنا شروع کیا۔ آزادارو، ایک مرتبہ تشت میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے۔ ایک بہن ہے جو دیکھ رہی ہے، میں کہوں گا زینب یہ مدینہ ہے، مدینہ۔ ابھی حسن کے بعد تر جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے، اے زینب ابھی قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو کربلا میں دیکھنا ہے، اے زینب صبر کرو، یہ آپ کے اوپر ظلم و ستم ہے، ابھی ظلم کی انتہا باقی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضاء و تسلیما لامر یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین التشان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ بار اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہمارے درمیان جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں جو بھی مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے میرے اللہ روز جمعہ ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔